بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرین کرام، خواتین اسلام، عزیز بچوں، بزرگوں اور قابل احترام ساتھیوں اور دوستوں، آج کے ماہانہ پروگرام کا عنوان لیا گیا ہے جاگو اور جگاؤ. سن 1433 ہجری کا یہ پہلا مہینہ ماہ محرم ہے اور نئے سال میں ہم لوگوں نے قدم رکھا ہے. اللہ تعالی ہر آنے والا وقت، دن، سال، مہینہ سارے مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، امن و شانتی کا ذریعہ بنائے اور نیکیوں پر ہم سب کو قائم اور دائم رکھے. صحت و تندرستی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ عنوان کوئی نیا عنوان نہیں ہے یا کوئی نئی چیز آپ حضرات کے سامنے نہیں رکھی جائے گی. پرانی ہی چیز ہے، بس جاگنے اور جگانے کے لیے یہ عنوان منتخب کیا گیا ہے.
حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، ہر وہ مسلمان جو دین سے محبت کرتا ہے، جو دیندار ہے، یا جس کے دل میں دینی امنگ، دینی طرف پایا جاتا ہے، آج وہ حالات کو اور انسانوں کے گزرانے زندگی کے طریقہ کار کو دیکھنے کے بعد حیران اور پریشان سجدہ نظر آ رہا ہے۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اسی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے اور اسی ذمہ داری کا احساس کرنے کے لیے آج کے اس ماہانہ پروگرام کے لیے میں نے یہ منتخب کیا ہے، یہ عنوان منتخب کیا ہے۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، دنیا ہے غنی، خاک ہے دنیا کا زر و مال۔ دنیا ہے غنی، خاک ہے دنیا کا زر و مال، تدلیل کی بنیاد ہے یہ حشمت و اجلال۔ ادبار کوئی چیز ہے دراصل نہ اقبال، ادبار کوئی چیز ہے دراصل نہ اقبال، وہ بھی کوئی سر ہے، وہ بھی کوئی سر ہے جو ہونے کو ہے پامال۔ بیدار ہیں، بیدار ہیں دل جن کے وہ دنیا سے خفا ہیں، بیدار ہیں دل جن کے وہ دنیا سے خفا ہیں، جو پھول کے طالب ہیں، جو پھول کے طالب ہیں وہ کانٹوں سے جدا ہیں۔ آرام کی خواہش نہ کرو، جاگو اور جگاؤ، آرام کی خواہش نہ کرو قوت زر سے، آرام کی خواہش نہ کرو قوت زر سے، لبریز کرو روح کو اللہ کے در سے، لبریز کرو روح کو اللہ کے در سے۔ غدار دنیا، غدار دنیا کی لگاوٹ سے خبردار، غدار دنیا کی لگاوٹ سے خبردار، آگاہ ہو، آگاہ ہو، ہوشیار ہو ہوشیار۔ جھوٹی یہ امیدیں ہیں، پریشان ہیں یہ افکار، اس نشہ میں بدمست ہیں دنیا کے طلبگار۔ یہ شاخ ہے وہ جو نہ پھولی نہ پھلی ہے، یہ شاخ ہے وہ جو نہ پھولی نہ پھلی ہے، دنیا تجھے نادان کدھر لے کے چلی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی ہمیں ہر حق پر جاگنے کے لیے اور ہر حق کے جگانے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ دین سے اگر ادنا اور معمولی تعلق کسی زندہ دل مسلمان کا ہے تو خصوصی طور پر اور عمومی طور پر انسانوں کے حالات چاہے وہ غیر مسلم ہوں اور چاہے وہ مسلمان ہوں، سب کے حالات دیکھنے کے بعد اس کے ذہن و دماغ کے سامنے ایک سوالیہ نشان آ رہا ہے کہ جب آج عصر حاضر میں انسانیت کی یہ حالت ہے جو کسی درندگی اور حیوانیت سے کم نہیں، تو ہماری آنے والی نسل کا کیا ہوگا؟ چنانچہ آج جس طرف ہم نگاہ ڈالتے ہیں مختلف شکل و صورت میں شرک و بدعت کے بازار گرم ہیں، نبیوں اور اولیاء کرام کے حقوق میں غلو کے ساتھ ساتھ اس کی دعوت دی جاتی ہے، کہیں قبروں کو گچ کر کے
قبروں کی عبادت یا قبروں میں مدفون دفن کیے ہوئے شخص کی عبادت کرنے کو پر ابھارا جا رہا ہے. بدعات، خرافات، عقائد میں بدعات، اعمال میں بدعات، سلوکیات میں بدعتیں اس طرح رواج پا رہی ہیں اور اس طرح لوگ رواج دے رہے ہیں کہ اکثر کم پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں سنت بدعت بن گئی ہے اور بدعت سنت بن گئی ہے. قبروں کی غیر شرعی زیارت کی جاتی ہے اور اس پر عرس اور معلوم نہیں کیا کیا غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں. جادو، کہانت، تعویذ، گنٹوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کی کمائیوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. عادات، اطوار، لباس اور عبادتوں میں کفار کی مشابہت اختیار کی جا رہی ہے. تبرج اور بے پردگی، مرد و زن، مردوں اور عورتوں کا اختلاط، فلموں اور ڈراموں کے ذریعہ آوارگی پھیلائی جا رہی ہے اور تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اہل توحید کہتے ہیں، وہ لوگ بھی ان کی ہاں ملا رہے ہیں. انارکی، بے حیائی، بے شرمی کی بازار گرم ہے میرے بھائیوں ساتھیوں. کھانے پینے کے سامان، لباس، لین دین، تجارت میں دھوکہ دھڑی اور خیانت بام عروج کو پہنچ رہا ہے. آج مارکیٹ میں کے اندر جائیے، آپ اوریجنل چیز چاہتے ہیں لیکن اوریجنل چیزیں کم اور ڈپلیکیٹ چیزیں زیادہ ہیں. تجارتی صرف دنیا کو مطمئن نگاہ بنا کر کے جھوٹ بھی بول رہا ہے، خیانت بھی کر رہا ہے اور ڈپلیکیٹ سامان بھی اثر کر کے دے رہا ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کو، مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، مسلمان نوجوانوں کو، مسلمان بچیوں کو اور بالغ بچوں ہی کو نہیں بلکہ کم سن چھوٹے عمر کے مسلمانوں کے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام سارے تدابیر اور ساری چیزیں ایجاد کر چکے ہیں اور خاص طور پر یہود و نصارہ اس میں پیش ہیں تاکہ یہود و نصارہ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب تک مسلمان کے ہاتھ میں قرآن مجید موجود ہے، جب تک مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یہود و نصارہ کو، صلیبیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب تک مسلمان قرآن کا پڑھنے والا ہے، قرآن کا سمجھنے والا ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہے، ان کو تیگ و تفن کے ذریعہ یا اپنی طاقت کے ذریعہ ان کو ہم زیر نہیں کر سکتے ہیں. اور بہت سارے صلیبیوں نے اس بات کو اپنے اپنے پروگراموں میں کہا، کتابوں میں ایک چیز موجود ہے، یاد رکھو اے یہود و نصارہ، یاد کر لو، جب تک مسلمان کے ہاتھ میں قرآن ہے، جب تک مسلمان قرآن پڑھتا ہے، جب تک مسلمان قرآن کو سمجھ کر قرآن پہ عمل کرتا ہے، ان پر تم کبھی جیت حاصل نہیں کر سکتے ہو، ان کو تم پیچھے نہیں کر سکتے ہو، ان کو تم نیست و نابود نہیں کر سکتے ہو. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، وہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. تب انہوں نے ہمیں قرآن کی تعلیم سے دور کرنے کے لیے، قرآنی پیغام سے دور کرنے کے لیے بہت سارے تدابیر سوچے کہ مسلمانوں کا ذہن ہی، ان کے بچوں اور بچیوں کا مزاج ہی قرآن سے دور کر دو. چنانچہ دیکھیے کوئی بھی چیز بچوں کے کھیلنے کا آپ انٹرنیٹ کھولیے، ڈرامہ بھی ہے، اس میں اچھی بات بھی ہے، لیکن بچوں کو شروع سے عادی بنایا جاتا ہے فلمیں دیکھنے کا مختلف طریقے سے. تو میرے بھائیوں ساتھیوں، غیر مسلم لابیاں اسلام کو نیست نابود کرنے کے در پہ لگی ہوئی ہیں اور اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم سماج میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں، سود، رشوت، قمار بازی اور تجارتی خیانتیں
اپنے عروج اور ترقی پر ہیں. شراب نوشی اور دیگر نشے آور چیزیں اب بڑے آسانی سے مل بھی رہی ہیں اور لوگ اس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن و دماغ پر اثر بھی ڈال رہے ہیں. اور اسی طریقے سے صوم و صلاۃ جس کو ہم نماز اور روزہ کہتے ہیں اور دیگر فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں لاپرواہی کا مشاہدہ ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں. اور قلب مومن اس چیز کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں، اقربا اور رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کر کے آپسی نفرتیں اور دشمنیاں پھیلائی جاتی ہیں. اپنی اولاد کی اسلامی تعلیم و تربیت کا سوچ، اپنی اولاد کی اسلامی تعلیم و تربیت کی فکر اکثر لوگوں کے ذہن و دماغ سے کھویا جا رہا ہے اور صرف دنیاوی معاملات میں ترقی حاصل کرنے کے لیے انہی لائنوں پہ لگایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ نہ جانے کتنی خرابیاں جو ہمیں کھا جانے والی ہیں، جو ہمیں ہلاک و برباد کر دینے والی ہیں، جو ہمارے مستقبل کو اور ہمارے موجودہ حالات کو بالکل برباد کر دینے والی چیز ہے. جب ایک سماج میں، جس سماج میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، جس سماج میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، جہاں اس طرح کی بڑی بڑی خرابیاں موجود ہوں اور اس کا اثر ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے، ہماری اولاد پہ بھی آ سکتا ہے، ہمارے مسلم سماج پہ آ سکتا ہے، ایسے حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ ایسے حالات کیا ہم امن چاہتے ہیں؟ کیا ہم سکون چاہتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو اللہ کا پیروکار بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم شجر اسلام کو سینچنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم سسکتی انسانیت کے در کا دروا بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ کہیں بھی ہو اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، کفر ختم ہو، شرک ختم ہو، آوارگی ختم ہو اور دوسری جو دینی اور سماجی اور اخلاقی خرابیاں ہیں وہ ختم ہو؟ اگر ہم چاہتے ہیں احساس ہے تو ہمیں کچھ قدم اٹھانا پڑے گا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں اور صرف رونے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. اس سماج میں یہ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. رونے کی عادت چھوڑنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا للہ فی اللہ. ایسی صورت میں میرے بھائیوں سب سے پہلے ہمیں جاگنا پڑے گا اور اس کے بعد قوم کو جگانا پڑے گا. جس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کشتی ہے جو ڈبل منزلہ ہے، اوپر والے پانی وغیرہ لینے کے لیے نیچے آتے ہیں، نیچے والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے اوپر والوں کے آنے جانے سے. نیچے والوں میں سے، نیچے موجود مسافرین میں سے اگر کوئی اٹھے اور کشتی میں سوراخ کرنے لگے اور اس کے اس غلط ارادے سے کوئی نہ پھیرے تو کیا حال ہوگا؟ ہم جائے صاحب کیا ہوگا؟ سب ڈوب جائیں گے نا، سب نیست نابود ہو جائیں گے نا، برباد ہو جائیں گے نا. ایسے ہی اے میرے مسلمان بھائیوں، آپ جہاں بھی ہو، سارے مسلمان مردوں تک اور ساری مسلمان عورتوں تک، سارے مسلم نوجوانوں تک اور سارے مسلمان نوجوان بچیوں تک یہ میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر دینی حمیت ہے، دین کا طرف ہے، دین سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، قرآن کی تعلیم سے محبت ہے، تو آپ کو اپنے دل میں ان خرابیوں کا احساس پیدا کرنے کے بعد ان خرابیوں سے بچانے کا علاج پیدا کرنا پڑے گا. اس کینسر شدہ سماج کے لیے آپ کو ایک بہترین ڈاکٹر بن کر کے سماج کے سامنے آنا پڑے گا. اسی لیے کہا گیا ہے میرے بھائی ساتھیوں کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے جس کو کہا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جب تک یہ فریضہ ہمارے اندر جنم نہیں لے گا اور ہمارے اندر اس کا احساس پیدا نہیں ہوگا، نہ ہم خود صحیح سالم رہ سکتے ہیں، نہ ہماری اولاد صحیح سالم رہ سکتی ہے، اور نہ ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں وہ سماج صالح و درست نہیں ہو سکتا. اسی کو کہا جاتا ہے
بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. اور آج کا موضوع یہی ہے، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ہم آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتے تو کیا آپ ٹیس محسوس کر رہے ہیں کہ غیروں کو تو چھوڑیے، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین کے ماننے والوں کے ہاں چھوٹی چھوٹی نہیں، کتنی بڑی بڑی خرابیاں آ رہی ہیں کہ اگر ان خرابیوں پر اگر ہم نے روک نہیں لگایا تو آنے والی نسل اور تباہ ہو جائے گی. کیا آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں؟ کئی پرسنٹ محسوس کر رہے ہیں؟ ہاں کئی پرسنٹ محسوس کر رہے ہیں کہ خرابیوں کے عام ہونے کی؟ تھوڑا کم کر لیں. کوششیں تو 100% ہے، لیکن الحمدللہ آپ جیسے دین پسند حضرات، آپ جیسے دین کے سمجھنے والے لوگ، آپ جیسے دینی حمیت اور جذبات رکھنے والے لوگ جب تک سماج اور معاشرے میں موجود ہیں، اس وقت تک انشاءاللہ العزیز سماج کے اندر سدھار آئے گی اور آ رہی ہے. دشمنان اسلام لاکھ اسلام کے تعلیمات کو برباد کرنا چاہیں، لیکن آپ جیسے نیک دل، آپ جیسے نئے حوصلے والے لوگ موجود ہیں تو الحمدللہ بھلائی کا حکم دینے کا کام ہوتا رہے گا اور برائی سے روکنے کا کام ہوتا رہے گا. بس تھوڑے سے اپنے آپ کو اور زیادہ چست کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیے سنا جائے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، جس کو امر بالمعروف کہا جاتا ہے، کیا اللہ قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اختصار کے ساتھ بتائیں میرے بھائیوں اور ساتھیوں. قرآن کریم میں اس بہترین عمل کو بھلائی کے حکم دینے اور برائی سے روکنے کا حکم دیا گیا اور اس کا اجر عظیم بتایا گیا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے آل عمران کی آیت نمبر 104 کے اندر فرمایا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سادہ سا ترجمہ، تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ یا کچھ لوگ ایسی ہونی چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے، جو نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہی لوگ کامیابی پانے والے یہی لوگ. کون لوگ؟ جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، جو معروف کا حکم دیتے ہیں، جو بھلائیوں کو پھیلاتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور منکر برائیوں سے روکتے ہیں. یہاں ایک بات اور جان لیجیے گا حاضرین کرام، معروف کسے کہتے ہیں جس کو اردو میں ترجمہ بھلائی کہا جاتا ہے؟ منکر کسے کہتے ہیں جس کا ترجمہ سادہ سا اردو زبان میں برائی کہا جاتا ہے؟ معروف کہا جاتا ہے، بھلائی کہا جاتا ہے ہر وہ عمل، ہر وہ بات جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا جس کے کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے. بھلائی کسے کہتے ہیں؟ بھلائی اور برائی سمجھنے کے لیے ایک کسوٹی بھی ہے. بھلائی یعنی معروف، جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ابھارا ہے اور جس کے کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. منکر اور برائی کہا جاتا ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور جس کے کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت اور برائی کی. یہ ہے بھلائی اور یہ ہے برائی. ورنہ ایک چور کی نگاہ میں چوری ہی بھلائی لگتا ہے بات کی نہیں؟ تو یہ جانے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور جو ایسا کرے وہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دوسری جگہ آل عمران کی 110 نمبر آیت کے اندر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. میرے بھائیو ساتھ
ذرا غور کیجیے گا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو. کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں ہماری صفائی بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بہت اونچی خوشخبری سنا رہا ہے. کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو. بہترین اللہ تعالیٰ کس بات پر کہا؟ تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اے میرے مسلمان ماں اور بہنوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت بڑی ذمہ داری بیان فرماتے ہوئے کہا ہے تم ایک بہترین امت ہو. تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے. بھلے لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے یہ امت. برے لوگوں کو سدھارنے کے لیے امت پیدا کی گئی ہے. مسلمانوں کو جگانے کے لیے امت پیدا کی گئی ہے. غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے امت پیدا کی گئی ہے. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو لوگوں تک پہنچائیں اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے لوگوں کو روکیں. کیوں تم بہترین امت ہو؟ کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہارے اندر 3 ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو خیر ہونے کی دلیل اور نشانی ہے، جو بہتر ہونے کی پہچان ہے، جو بہتر ہونے کا ایک ترازو اور کسوٹی ہے. پہلی بات، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اے اللہ پر ایمان رکھنے والے مردوں، اے اللہ پر ایمان رکھنے والی عورتوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اللہ پر ایمان رکھنے وجہ سے تمہاری تعریف کی، تمہیں خیر کہا. تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ برائیوں سے روکتے ہو. گویا بھلائی، اللہ پر ایمان، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ وہ نیک خوبیاں ہیں جس کے اندر یہ چیز پائی جائے اللہ تعالیٰ نے اسے بھلا کہا ہے، خیر امت کہا ہے. تو اس سے ہماری کتنی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. بڑی ذمہ داری محمد علی صاحب کی نہیں. اور آگے سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء کے آیت نمبر 114 کے اندر منافقوں کے بارے میں. منافق لوگ اکٹھا ہو کر کے چپکے چپکے سرگوشی کانا پھوسی کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو تم کانا پھوسی کر رہے ہو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اچھی چیز کیا ہے تو سنو. اللہ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اکثر پوشیدہ اور چھپی ہوئی سرگوشی میں کوئی خیر نہیں. یہ منافق لوگ جو چھپ چھپ کے سرگوشی کانا پھوسی کرتے چپکے چپکے، ان میں کوئی اچھائی کوئی خیر نہیں. ہاں اچھائی کب ہوتی؟ ہاں بھلائی اس وقت اس کے مشورے میں ہے جو خیر کا یا نیک بات کا یا بات کا حکم دے یا لوگوں میں صلح کرے، جو لوگوں میں فتنہ مچانے کے بجائے کیا کرے؟ صلح کرے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کہا یہ جو تم چپکے چپکے سرگوشیاں اسلام مسلمانوں کے خلاف ہیں، یہ کوئی اچھی چیز ہے. اچھی بھلائی کا حکم دینا، صدقہ کرنے کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا کام کرنا، یہ بڑی بات ہے. اس کے علاوہ اس موضوع پر اگر آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، 165، سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 سے لے کر کے 101 سے لے کر کے 112، سورہ ہود کی آیت نمبر 116، سورہ حجر کی آیت نمبر 41 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 دیکھ سکتے ہیں. گویا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلائی کا حکم دینے کا حکم دیا ہے اور برائی سے روکنے کا بھی حکم دیا ہے. اسی طریقے سے آئیے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یا بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے بارے میں کیا فرمان صادر فرمایا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھلائی کا حکم دینا
اور برائی سے روکنا یہ صدقہ، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چند صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ تو سارا اجر و ثواب لے کے چلے گئے، جو ہمارے سماج میں ہم میں مالدار لوگ ہیں، دھنی لوگ ہیں، وہ تو سارے خیر، ساری نیکیاں، سارے اجر و ثواب لوٹ لے گئے۔ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں مالدار لوگ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک اور چیز ہے، ان کے پاس جو زائد مال اور دھن ہے اس میں سے وہ لوگ صدقہ کرتے ہیں۔ ہم مسکین اور غریب ہیں، نماز میں تو برابر ہو رہے ہیں، روزے میں تو ہم برابر ہو رہے ہیں، لیکن ہم مسکین ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے، ہم صدقہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس صدقہ کے لیے کوئی چیز نہیں؟ کیا تمہارے پاس صدقہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے؟ یہاں ایک چیز تھوڑا سا رک کے دیکھو میرے بھائیوں، اسی لیے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا ہے۔ صحابہ کرام میں ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا، اور اس کی پکی دلیل یہی حدیث ہے، اگر یہ جذبہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کا، عبادت میں ایک دوسرے سے آگے جانے کا اگر یہ جذبہ نہ پیدا ہوتا تو یہ مسکین قسم کے صحابہ کرام آگے اللہ کے رسول سے کوئی حل نہ تلاش کرتے کہ اللہ کے رسول مالدار لوگ، درہم و دینار ریال اور ڈالر لوگ سارے اجر و ثواب لے کے چلے گئے، ہم بھی نماز پڑھتے وہ بھی نماز پڑھتے، ہم بھی روزہ رکھتے وہ بھی روزہ رکھتے، لیکن صدقہ تو خیرات گزرے نیکیاں اکٹھا کریں۔ آج اکثروں کے ہاں یہ بات ہے نہیں۔ دنیا میں معظم بھائی نے ایک دکان کھولا ہے مٹیریل کا، ہے نا، تو پیرو بھائی دوسری دکان کھولنے کے چکر میں لگے، دنیا میں آگے بڑھے، کوئی بات نہیں، خیر کی نیت سے دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے سے جائز لینے سے آگے بڑھنا یہ منع نہیں ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ نیک کاموں میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، ہے بات صحیح کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے؟ سنو، ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ آپ نے سبحان اللہ ایک بار کہا صدقہ ہوگا، صدقے کا ثواب ملا، ایک بار اللہ اکبر کہا صدقے کا ثواب ملا، ایک بار الحمدللہ کہا، ہر بار سبحان الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے۔ اور سنو، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنکر صدقہ، ایسے مسلم کی روایت ہے۔ بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور یہ میرے خیال میں سب سے بہترین صدقہ ہے، اور یہ ایسا صدقہ ہے جو جاری رہنے والا صدقہ ہے۔ بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے، اور یہ ایسا صدقہ ہے جو صدقہ جاریہ بن جائے گا آپ کے لیے، جو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب جاری رہے گا۔ اور تھوڑی سی مثال کے ذریعہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص نے احسا اسلامک سینٹر کا یہ سینٹر قائم کیا ہوگا اور اس کے خیرات سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگرچہ وہ ہے یا نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اگر ان کی نیتوں میں اخلاص رہا، اخلاص الحمدللہ انشاءاللہ، تو ہم سب ان کے لیے صدقے جاریہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہ خیر کی بات جو احسا اسلامک سینٹر کے اسٹیج سے یا احسا اسلامک سینٹر میں چھپی ہوئی کتابوں سے جو ہدایت کی باتیں لوگوں تک پہنچ رہی ہے، صدقے جاریہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اٹھے نیکی کے ساتھ اور کسی کو بھلائی کا حکم دیا، کسی کو برائی سے روکا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات میں اثر ڈال دی، وہ قبول بھی کر لیا آپ کی بات، آپ کہیں بھی رہیں، آپ کا اکاؤنٹ رب ذوالجلال کے یہاں۔ تو کیا ارادہ ہے آپ سب کا؟ ہمارا کیا ارادہ ہے؟ اس خوشخبری کو سننے کے بعد ہم مسکین ہیں، ہم غریب ہیں، ہم نادار ہیں،
ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ یتیموں کو پال سکیں، بیواؤں کا سہارا بن سکیں، کسی غریب کے درد کا درما بن سکیں، لیکن ہمارے پاس طاقت ہے، ہم سبحان اللہ بار بار کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ بار بار کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ بار بار کہہ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ بار بار کہہ سکتے ہیں۔ بھلائی کا حکم دینے کے لیے میدان کشادہ ہے، بھلائی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے میدان بالکل کشادہ ہے۔ بس ہمارے اندر ہتھیار ہونا چاہیے، ہمارے اندر نیک جذبات ہونے چاہیے، اور ہمارے اندر قوم و ملت کی ہمدردی اور خیر خواہی ہونا چاہیے۔ مہربانی ساتھیو، جب تک ہمارے اندر انسانیت کی ہمدردی نہیں آئے گی، قوم و ملت کی ہمدردی نہیں آئے گی، اس جذبے سے ہم سرشار نہیں ہو سکتے، نہ ہم جاگ سکتے ہیں اور نہ ہم جگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان یہ رازدار رسول ہیں، کہتے ہیں، اور یہ صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا سنیے گا غور سے میرے بارے میں، اور جب تھک کے جائیے گا تو کہیں پر عمل بند کرو، اگر آواز سے ڈسٹرب ہوگی تو بھی بتا دیجیے گا، موزم بھائی کی ڈسٹرب ہوگا۔ والذی نفسی بیدہ، اللہ کے رسول کا ایک ایک فرمان سنو میرے بھائیو، گرہ لگا لو، قسم کھا رہے ہیں سرتاج مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ قسم کس بات پر کھائی جاتی ہے، اور جس بات پر قسم کھائی جاتی ہے بلا سبب بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم بات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی یعنی اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم بھلائی کا حکم دیتے رہو، تم برائی سے لوگوں کو روکتے رہو، او لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اگر تم نے بھلائی کے حکم دینے کا کام بند کر دیا، برائی سے روکنے کا کام بند کر دیا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حد آسمانی اور زمینی عذاب سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ فتدعون، تو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے، فلا یستجیب لکم، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز جس سے خیر پھیلتا، جس سے اللہ کی عبادت اور فرمان برداری کرنے والوں کی تعداد بڑھتی، جس سے اللہ کے نافرمانوں کی تعداد گھٹتی، وہ تم نے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی طرف سے عذاب بھیجے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت رسول کے مطابق، صحابہ کرام کے منہج کے مطابق بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ حاضرین کرام، 21ویں حدیث سنیے، اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، ذرا سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا، بات تو پرانی ہے لیکن یاد دہانی کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے، ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعصیہ یقدرون علی ان یغیروا علیہ فلا یغیروا الا اصابهم اللہ بعذاب من قبل ان یموتوا۔ صحیح سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے لکھا۔ ذرا حدیث سنیے گا، ذرا حدیث سنیے گا اور احساس کیجیے گا کہ کوتاہی ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے، اس مشن کو آگے بڑھانے میں کوتاہی ہے کہ نہیں۔ کہنے والا بھی سوچے، سننے والا بھی سوچے، اور یہ پیغام صرف آسا اسلامی سینٹر کے اس ماہانہ پروگرام میں موجود لوگوں تک میں نہیں پہنچانا چاہتا ہوں، سارے ان لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو جنت الفردوس چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ رب کے عبادت گزار زیادہ ہو جائے، رب کے نافرمان ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، جب بھی کوئی آدمی، ذرا غور سے سنیے گا،
جب بھی کوئی آدمی کسی ایسی قوم یا ایسے لوگوں کے اندر ہے، ساتھ میں ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اور وہ آدمی اس برائی کے مٹانے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ برائی نہیں مٹاتا، اس کے باوجود وہ برائی مٹانے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ برائی نہیں مٹاتا، تو اللہ تعالی اس کے مرنے سے پہلے اسے عذاب سے دوچار کر دے گا، مرنے سے پہلے عذاب سے دوچار کر دے گا۔ یعنی مثال کے طور پر ہم کسی مجلس میں گئے، کسی ورکشاپ میں گئے، کہیں چل رہے ہیں، کہیں ہیں، وہاں ہمارے سامنے ہم جانتے کہ معصیت کی جا رہی ہے، نافرمانی کی جاتی ہے، اور ہم اس نافرمانی کو مٹانے کی طاقت رکھتے ہیں، چاہے زبان ہی سے یا اس سے بھی نہیں تو کم سے کم اس نافرمانی کو دل میں برا سمجھ سکتے ہیں، لیکن احساس میں نہیں ہوتا، تو مرنے سے پہلے عذاب سے دوچار کر دیں گے۔ اور دیکھیے میرے آپ کہیں گے کہ کہاں تک آگے میں آپ بتاؤں گا، ہمارے گھروں میں، ہمارے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمارے گھروں میں کیا اللہ کی نافرمانیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ اور ہم بحیثیت ولی، بحیثیت گارجین، کیا ہم اپنے ماتحت لوگوں کے اندر موجود برائیوں کو نہیں ختم کر سکتے ہیں؟ حقیقت میں ختم کر سکتے ہیں، مختلف انداز اور طریقے کو اختیار کرتے ہیں، لیکن کتنے ایسے کلمہ گو مسلمان ملیں گے جن کے ہاں دھڑلے کے ساتھ برائیاں کی جا رہی، احساس بھی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی روکے بھی تو اس کو گری نکال سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں جب کسی زمین پر غلط کاریاں، نافرمانیاں کی جائیں اور وہاں پر موجود آدمی کہیں کسی مجلس میں، کسی کمیٹی میں، کسی زمین پر کہیں پر برائیاں کی جا رہی ہیں، اور وہاں پر موجود آدمی ان برائیوں سے روکا بھائی یہ غلط ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، تو جس آدمی نے روکا وہ ایسے ہے جیسے کہ اس برے مجلس میں حاضر ہی نہیں تھا، بے گناہ، یہ جو گناہ اس مجلس میں ہے۔ اور سنیے، لیکن اگر کوئی شخص اس برائی سے راضی ہے جو ہو رہی ہے، وہ اس برائی سے راضی ہے جو برائی ہو رہی ہے، سرزمین پر راضی ہے، خوش ہے، مطمئن ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے برائی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ فلاں لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں، اور آپ کے دل میں ان تک نماز کی دعوت دینے کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوتا ہے، اور ملاقات ہونے پر بھی اس منکر کے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو گویا ہم لوگ بھی گناہ میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ وذلک علی الجميع۔ تم میں سے جو شخص بھی برائی دیکھے، یہ مولانا لوگوں ہی کا کام نہیں ہے، یہ علماء ہی کا کام نہیں ہے، یہ اسلامی سینٹر کے ذمہ داروں ہی کا کام نہیں ہے، ہر اس آدمی کا کام ہے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، کیونکہ مسلمان کی نگاہ دنیا پر نہیں آخرت کی ہوتی۔ من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو بھی آدمی منکر برائی کی چیز کو دیکھے اور اگر وہ ہاتھ سے مٹانے کی طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے مٹائے۔ ہماری بیوی بے پردہ نکلتی ہے، گھروں میں سارے ڈرامے، سارے فلمی چیزیں اور سارے معصیت اور نافرمانی کے کام کر رہی ہے، کیا ہم ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں؟ ہاں، فوراً ہاتھ نہیں، لیکن اخیر میں کیا ہے، ہاتھ اٹھایا ہی جائے گا، کیونکہ بیوی ناراض ہو جائے، یہ گوارا ہے، اسی گھر میں ہم رہے، ہم بھی عذاب سے دوچار ہو جائے، یہ گوارا۔ تو جو تم میں سے برائی دیکھے ہاتھ سے مٹانے کی طاقت رکھتا ہے، ہاتھ سے مٹانے۔ مثال کے طور پر یہ جناب حذیفہ صاحب، یہ ہشام صاحب، کیا اگر ان کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے اور مجھے خبر ہو، مجھے پتا ہو، تو ہم کیا ہاتھ سے نہیں مٹا سکتے ہیں؟ ہمارے ماتحت جتنے ہیں ان کے اندر موجودہ برائی کو اگر ہاتھ سے مٹانے کی ضرورت پڑی، پہلے ہی نہیں، اگر ہاتھ سے مٹانے کی ضرورت پڑی تو ہماری ذمہ داری کے ہاتھ سے مار تک
بتایا تھا، سمجھایا، سب کچھ بتایا، لوگوں سے تو مجھے ایسے نافرمان بچے کی ضرورت نہیں، لیکن سمجھانے کے بعد، بجھانے کے بعد. اور اگر زبان سے ہم نہیں مٹا سکتے، اگر ہم ہاتھ سے نہیں مٹا سکتے تو کیا برائی سے بھی نہیں مٹا سکتے، زبان سے بھی نہیں مٹا سکتے ہیں ابراہیم بھائی؟ اگر آپ نے کہا مولانا آپ یہ غلط کام کرتے ہیں، زبان سے اچھا نہیں، تنہائی میں لے جا کر کے حالات کو دیکھ کر کے. اب اگر میں آپ کو دو تماچا مار دیا، آپ سے ناراض ہو گیا، آپ کے خلاف پروپگنڈے کرنے لگا، تو آپ کا کیا بگڑا؟ ہاں موزم بھائی، کیا بگڑا آپ کا؟ آپ کا تو بنا ہی بنا ہے. تو میرے بھائی، اور اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے مٹانے کی طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم دل میں اس برائی کو برائی سمجھیں، کم سے کم دل میں اس معصیت کو معصیت سمجھیں، اور اس برائی کے مٹانے کا پلان بھی بنائیں، تدبیر بھی کریں، سوچیں بھی میرے بھائیوں ساتھ. بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جس کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کہا جاتا ہے، شریعت کے اندر اس کا کیا درجہ ہے؟ کچھ علماء کرام نے اسے فرض عین کہا، یعنی ہر ایک آدمی پر واجب ہے. کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند لوگ اس کام کو کر رہے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو رہا ہے. اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا ایک فتویٰ نقل کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہر مسلمان پر فرض اور عین ہے، فرض اور واجب ہے. جب برائیاں عام ہو جائیں، جب معصیتیں رواج پا جائیں، جیسے کہ ہمارے حالات کا حال میں لوگ کہا، جیسے ہمارے حالات، جیسے اس دور میں برائیاں عام ہیں، نافرمانیاں عام ہیں، اور مختلف انداز کی نافرمانیاں عام ہیں، ایسی صورت میں، ایسے حالات میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھلائیوں کا لوگوں کو حکم دے اور برائیوں سے لوگوں کو روکے. یہ فرض عین ہو جاتا ہے حالات کے حساب سے اور لوگوں کے رجحانات کے حساب سے. میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ بات سننے کے بعد بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کتنا اہم ہے، کتنا اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ چیز سمجھنے کے بعد اور جاننے کے بعد اب آئیے دیکھا جائے کہ جو آدمی بھلائی کا حکم دینا چاہتا ہے، چاہے اسٹیج کے ذریعہ، چاہے کتاب کے ذریعہ، چاہے کسی بھی ذریعہ سے، کسی بھی طریقے سے، جو آدمی بھلائی کا حکم دینا چاہتا ہے، برائی سے روکنا چاہتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے، تاکہ وہ لوگوں کو صالح سماج اور بہترین سوسائٹی دے سکے، تاکہ وہ لوگوں کو انسانیت کا سبق پڑھا سکے، تاکہ لوگوں کو حیوانیت سے دور کر سکے، تو ایسے آدمی کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جانی چاہیے، یا وہ کون سا طریقہ اور اسلوب اختیار کرے. میرے بھائیوں ساتھیوں، اس عظیم کارنامے کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جاگیں، ضروری ہے کہ ہم جاگیں. اور جاگنے کا مطلب رحمان سعیدی کا یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالی سے استعانت اور مدد طلب کرتے ہوئے ہر اچھائی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ہر برائی سے اپنے آپ کو روکیں. ہر اچھائی اپنے اندر پیدا کریں اور ہر برائی سے اپنے آپ کو روکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز کہ ہماری نیتوں میں اخلاص ہو، اور یہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے. ہر عمل کے ثمرآور ہونے کے لیے یا قبول ہونے کے لیے اخلاص ضروری ہے. دوسری چیز، دعوت و تبلیغ میں یا بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں ہمارے لیے آئیڈیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے بڑے تبلیغی تھے، جو سب سے بڑے مبلغ تھے، جو رسول تھے، جو نبی تھے، جنہوں نے غیروں کے دلوں پر حکومت بھی کی ہے، اور آج بھی غیر دشمن رسول بھی رسول کے اخلاق کی تعریف کرنے پر مجبور ہے. اخلاص اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی آرزو تمنا رکھتا تو اسے نیک صالح کام کرنا چاہیے، اور صالح کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عمل اس وقت تک صالح نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ کرنے والے کے اندر اخلاص نہ پایا جائے اور اس کے اندر رسول کی مطابقت اور پیروی نہ پایا جائے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اس کے ساتھ ضروری ہے علم حاصل کرنا۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی مدرسے سے سند یافتہ مولوی بن کے نکلنا، محدث بن کے نکلنا، مورخ بن کے، یہ ضروری ہے، لیکن اسلام میں بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرنا، یا جس بھلائی کا تم حکم دینا چاہتے ہو، جس برائی سے تم روکنا چاہتے ہو، اس کے بارے میں آپ کے پاس قرآن اور حدیث سے بیک گراؤنڈ ہو، علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ علم زینت ہے۔ علم کیا ہے؟ زیبائش ہے، علم لباس ہے، علم ہی کے ذریعے تقویٰ ہے گا۔ تو علم حاصل کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ صحیح عمل کرنے کے لیے، صحیح عمل کرنے کے لیے علم ہی پہلا وسیلہ اور ذریعہ۔ ہمارا کوئی دینی کام اس وقت تک صحیح جیسا اللہ چاہتا ہے نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے اندر اس عبادت کے بارے میں صحیح علم نہ ہو۔ اور صحیح علم کہاں ملے گا بھائیو؟ ہاں، کوئی جواب دے گا؟ کوئی ایک آدمی بولے، بولو بیٹا۔ قرآن اور حدیث ہی کے اندر صحیح علم ملے گا۔ آؤ انعام لکھو۔ قرآن اور حدیث صحیح علم حاصل کریں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، ذرا یہ بھی سن لیجیے گا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر علم دین کا حاصل کرنا، شریعت کا علم حاصل کرنا یہ فرض اور واجب ہے۔ فرض یعنی جتنی چیزوں کا کرنا ہمارے اوپر واجب، فرض، جتنی چیزوں سے بچنا ہمارے اوپر واجب اور فرض، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض اور واجب ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں، اور دین کا علم کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 40 دن کے لیے نکال کر کے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں دین کے علم حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، سیڈیاں موجود ہیں، کیسٹیں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مراکز دعویٰ موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، علم حاصل کرنے کا جذبہ اور نیتی جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، ان سماج کی خرابیوں کا احساس پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اور سماجی خرابیوں کا احساس اگر پیدا بھی ہو تو ان سماجی خرابیوں کو ہم مٹا نہیں سکتے، کر سکتے ہیں۔ لہذا علم حاصل کریں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، آپ سعودی عرب کے سرزمین پہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کمائیوں میں برکت دے اور اس حکومت کو اسلام کے مطابق اپنی حکومت چلانے کی توفیق عطا فرمائے، سارے حسدوں اور شفقتوں سے محفوظ رکھیں۔ الحمدللہ پورے سعودیہ کے گوشے گوشے میں آپ کے ساتھ وفاداری کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے، آپ کے اندر خیر پیدا کرنے کے لیے، آپ کو جہنم کی جگہ سے بچانے کے لیے اسلامک سینٹرز موجود ہیں۔ اگرچہ کچھ جاہل قسم کے لوگ یا بدعت والے یا شرک والے یا اپنے ہوا پرست یا دنیا دار حضرات اسلامک سینٹروں کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن پہلے آزما کے تو دیکھ، اے اسلامک سینٹروں کی مخالفت کرنے والا، اے اسلامک سینٹروں کے اندر کیڑے نکالنے والا، پیار سے اسلامک سینٹر کے آگوش میں جو آگوش ماں کے آگوش کی طرح تجھے ملے گا، آ کے دیکھ کیا کہا جاتا ہے اسلامک سینٹروں کے اسٹیج سے، اسلامک سینٹروں کے درسوں سے، اسلامک سینٹروں کے کیسٹوں سے، اسلامک سینٹروں کی سیڈیوں سے، اسلامک سینٹر کی کتابوں سے، اسلامک سینٹر کے پروگراموں سے صرف قال اللہ و قال رسول کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔
ہمارے ہاں بے صفات کی کہانیاں نہیں ہوا کرتی. جو علم اللہ تعالیٰ نے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اور جس طرح حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے اسلامک سلطنتوں کے اندر سکھایا جاتا ہے. قال اللہ، ہر بات میں اللہ نے فرمایا ہے، ہر بات میں رسول نے فرمایا، اور اللہ کے فرمان کو، قرآن مجید کو، سنت رسول کو اس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے جس طریقے سے صحابہ نے سمجھایا اور سمجھا. تو علم حاصل کرو میرے بھائیو ساتھیو. ایسے موقع پر میں پہنچانا چاہتا ہوں اپنی یہ کمزور آواز علماء کرام تک، ساری دنیا کے علماء کرام تک میں اپنی کمزور آواز نیکی کے ساتھ پہنچانا چاہتا ہوں کہ اے اپنے آپ کو علماء کہنے والے حضرات، آپ پر قوم و ملت نے بہت کچھ خرچ کیا ہے. آپ پر آپ کے آباء و اجداد نے، آپ کی ماں نے، آپ کے سماج نے بہت کچھ خرچ کیا ہے اور بڑی نیک تمناؤں کے ساتھ خرچ کیا ہے. آپ کے اوپر قوم و ملت کا، ماں کا، والدین کا، بڑے بھائیوں کا یہ قرض ہے جس قرض کی ادائیگی کرنا. آپ کو اگر مدرسہ قائم کر کے پڑھایا گیا ہے، دین کی تعلیم اگر دی گئی ہے، دین کے تعلیم حاصل کرنے میں اگر تیری مدد کی گئی کسی بھی طریقے سے، تو یہ قرض ہے. کس لیے کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ تم مولانا بولا جائے، اس لیے کہ تم خطیب بولا جائے، اس لیے کہ تم مؤلف بولا جائے، اس لیے کہ تم مؤلف نہیں. تجھے اس امید کے ساتھ تیری خدمت کی گئی کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روک. اس لیے علماء کرام سے اور مدارس عربیہ میں پڑھنے والے سارے اسٹوڈنٹ اور سارے طلبا کا یہ میں آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ اے علم میں طلب کرنے والے لوگوں، تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے لیے چوٹیاں دعا کرتی ہیں، جن کے لیے پچھڑیاں دعا کرتی ہیں، جن کے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوا کرتا. لہذا نیکی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ علم کو حاصل کرو اور علم کو حاصل اس لیے نہ کرو کہ دنیا کمائیں گے. اس علم کو اس لیے نہ حاصل کرو کہ دنیا میں اپنی سطوت جمائیں گے. علم حاصل کرو علم کو پھیلانے کے لیے، علم کی موتی بکھیرنے کے لیے، سسکتی سماج کو علاج دینے کے لیے، بگڑتی سماج کی سدھار کے لیے، بدعقیدگی کو ختم کرنے کے لیے، اس دھرتی سے شرک و بدعت اور دوسری خرابیوں کو ختم کرنے. لہذا علماء کرام، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں یا نسبت کرتے ہیں طالب علم، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے سارے مذہبی اختلافات کو ختم کر کے، اپنی ساری گروپ بندیوں کو ختم کر کے، اپنی ساری دنیا داری کی حدیث اور لعنت کو ختم کر کے قرآن و حدیث پر متفق ہو جائیے، مل جائیے، گلے سے گلے ملا لیجیے، ایک سر میں، ایک آواز میں اٹھ جائیے، جاگ جائیے اور قوم و ملت کو جگا دیجیے. ورنہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا اور ہمارا قدم آگے نہیں بڑھ پائے گا. اگر ہم نے امت کے اندر اختلاف کا ذریعہ بنا، ہم نے اگر امت کو شرک کی دعوت دی، اگر ہم نے امت کو بدعت کی دعوت دی، اگر ہم نے اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے امت کی صحیح گائیڈ نہیں کی، تو اللہ کی قسم دنیا معاف کر سکتی ہے، دنیا والے معاف کر سکتے ہیں. ارحم الراحمین جو ہر چیز کو دیکھ رہا، جو ہر چیز کو سن رہا، جس ہماری نیتوں کے اندر موجود چیزیں بھی اس کے لیے وہ نہیں مل. یہ آواز میں علماء کی پہنچانا چاہتا ہوں، یہ آواز میں طلبا کی قرآن اور حدیث پر اتفاق کر کے اپنے اختلافی مسائل کا حل تلاش کر کے اٹھو، ایک ہو کر کے نیکی کے ساتھ اور پوری دنیا میں ایسے ہی اسلام کا پرچم لہرا دو، ایسے اسلام کا پرچم لہرا دو. علماء کرام ایک ہاتھ میں قرآن اور قرآنی تعلیم کو لے کر کے، ایک ہاتھ میں حدیث رسول کو لے کر کے، ایسے ہی اسلامی تعلیم کو، اسلام کی دعوت کو چپے چپے اور گوشے گوشے میں پھیلا دو، جیسا کہ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے، موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مجاہدین کرام نے اندلس کو فتح کیا تھا، مراکش کو فتح کیا تھا. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور یہی تھوڑا رک کر کے علم کے موضوع پر رک کر کے میں ان لوگوں سے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، ادب احترام کی جو آخری کڑی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ میں ان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں
جو اپنے آپ کو اس نام سے مشہور کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دے رہے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے روک رہے ہیں، لوگوں میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اے میرے بھائیوں، اللہ آپ کی نیت میں برکت عطا فرمائے، آپ کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آدمی جو چند دواؤں کا نام یاد کرنے کے بعد جا کے کسی کینسر شدہ مریض کا علاج کرے گا، اے میرے ایسے بھائیوں، کیا اس کینسر شدہ مریض کا علاج قاعدے سے کر سکتا ہے؟ ہاں بھائی، کر سکتا ہے؟ نہیں۔ لہذا آپ دیکھو کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہو، ایسا تو نہیں آپ کے بیانات میں، آپ کی کتابوں میں وہ چیز موجود ہے جس کے روکنے کے لیے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے شرک؟ کیا آپ کی کتابوں میں، آپ کے پلانوں میں، آپ کے طریقے دعوت میں، آپ کے طریقے تبلیغ میں آپ دیکھو، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چیز تو موجود نہیں ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا ایسے انداز سے قصوں اور کہانیوں کو، میرے بھائیو کیا کرو گے، کہاں کہاں تو بولا جائے۔ آج میں نے اپنا فیس بک کھولا عطا الرحمن سعیدی کے نام سے، تو دیکھا کسی بھائی نے بڑا اچھا بھیجا ہے، کسی صاحب نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے گودنے میں بیٹھا ہوں۔ اب بہت نام لے لو تو ابھی سب آپ کے ملا جاؤ گے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علم اگر پھیلایا گیا، اس طرح کے کفر کی چیزیں، اس طرح شرک کی چیزیں، اس طرح صوفیت کی راگ میں راگ ملا کر کے علاقہ گیا تو قوم ملت جاگے گی، نمازی لاکھ ہو جائیں، روزے دار ہو جائیں، داڑیاں رکھ لیں، سب کچھ قومی آ جائے، لیکن اگر توحید میں خلل ہے، عقیدے اور عمل میں شرک اور بدعت ہے، سب ہوا منصورہ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے۔ لہذا میں ایسے لوگوں سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور اپنی دبی دبائی آواز بڑے ادب و احترام کے ساتھ پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی چیزوں پر نظر ثانی کریں، ہم جو بھی کہیں، جو بھی لوگوں تک پہنچائیں، وہ توحید سے بھرا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ سے بھرا پڑا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے فرمان کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ کرام نے کیا ہے۔ آمین۔ میرے بھائیو ساتھیو، اسی طرح بھلائی کے حکم دینے والے کو، برائی سے روکنے والے کو کیا چاہیے؟ ایک بہترین آئیڈیل بن کر کے سماج کے اندر آئے، بہترین نمونہ جس کو قدوہ حسنہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کہی ہوئی بات پر لوگوں کا کام کم ہوتا ہے، لیکن ہمارے اوپر لوگوں کی آنکھ کڑی ہوئی ہے۔ یہ صاحب جو آئے ہیں شراب سے روکنے کے لیے، یہ تو شراب نہیں پی رہے ہیں، عمل سے جو ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے زبان سے نہ کر سکتے ہوں، خاص طور پر جب ہم موجود ہیں، خاص طور پر سیدھا نہیں کوئی دیکھ رہا کتابیں، لہٰذا بہترین آئیڈیل بننا چاہیے۔ اور اس میں اگر ہم ایک بہترین مسلمان بن کر کے اٹھے، کس کا فائدہ ہوگا؟ کس کا مجھے حساب اپنا سب سے پہلے فائدہ ہوگا۔ کس کا فائدہ ہوگا؟ اپنا فائدہ۔ لہذا بہترین گائیڈ، بہترین نمونہ، اگزامپل کہ کہیں کسی طریقے سے آپ کسٹمر کے پاس لے کر کے جائیے۔ کسٹمر بڑا جانکار ہے، بڑا ہونہار ہے، لیکن آپ نے جو واٹر پیش کیا ہے بیچنے کے لیے یا گفٹ دینے کے لیے یا تحفہ دینے کے لیے، اس کے اندر بڑے سے بڑے لوگ کوئی عیب نہ نکال سکیں۔ اور یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے جب ہم اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، سچ نیت سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے تو اللہ ہمارے دل کو حال کو جانتا ہے، ضرور ہمیں ہدایت دے گا۔ لہذا بہتر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ واعظ و نصیحت کرنے والا وہ ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے والا وہ واعظ ہے جو اپنے عمل سے، اپنے اچھے اخلاق سے لوگوں کو نصیحت کرے، اپنے اچھے اخلاق سے لوگوں کو نصیحت کرے، کیونکہ اکثر لوگ عمل کو دیکھتے ہیں، زبان کو نہیں دیکھتے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اسی طریقے سے جب ہم بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے جذبہ سے سرشار ہو کر کے تڑپ کر کے اٹھیں تو کیا چاہیے؟
ہمیں قوم و ملت کے لیے رحمت بن کر کے اس کے گھر پہ پہنچنا چاہیے. کیا بن کر؟ رحمت. اور اس کے اوپر ترس کھا کر کے. کیوں؟ کیونکہ وہ نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، بھلائیوں سے دور ہے. اگر ہم نے اس کے ساتھ پیار کا برتاؤ نہیں کیا تو جہنم جائے گا. ہمیں اس پہ ترس کھانا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے غیر مسلم. سب کے ساتھ شفقت کا، محبت کے ساتھ پیش ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ رحمت بن کر کے اترنا چاہیے، اور اس کے حالات پر ترس کھانا چاہیے، اور اس کے حالات کو بدلنے کے لیے پلاننگ کرنا چاہیے. کیونکہ برائیوں کے کرنے والوں کے ساتھ رحمت و شفقت اور ان پر عذاب الہی کا خوف اگر نہیں ہوا تو میرے بھائیوں اس حدیث کے خلاف ہو جائے گا. اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا سے بخاری میں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی آدمی مکمل ایمان والا یعنی مکمل مومن ابراہیم بھائی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگے. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ چیز اپنے بھائی کے لیے. اور آپ جانتے ہیں بھائیوں سے مراد سارے مسلمان اپنے بھائی کے لیے پسند. کیا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں جہنم کے آگ میں جانا؟ تو اپنی بیوی کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اپنے بھائی کے لیے کیسے، اپنے بچوں کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اپنے پڑوسی کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اپنے دوستوں کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ سنا حدیث رسول کی بڑی زبردست حدیث ہے، ہر موضوع میں ایسے ہو رہے ہیں. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل ایمان والا مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس سے دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور یہ سمجھ آتی ہے. اسی طرح میرے بھائی جو بھی لوگوں تک پہنچائے اس کے بارے میں تحقیق کر لیں، چھان بین کر لیں، کیا یہ حق ہے یا باطل، صحیح ہے یا غلط، سچ ہے یا جھوٹ. اور اس کی تحقیق کے لیے دو کسوٹی ہے سارے لوگوں کے لیے، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے نرمی کے ساتھ حالات کے حساب سے، حالات کے حساب سے جس سماج میں آپ گئے ہیں یا جس کو آپ بھلائی کا حکم دینا چاہتے ہیں یا برائی سے، حالات کے حساب سے نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے جب ہارون علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کیا کہا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں، موسیٰ ہارون جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا. فقولا له قولا لینا، اس سے تم نرم انداز میں پیش ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کر لے تو سب سے پہلے نرم. اور یہ جیسے ایک مریض ہمارے ساتھ لایا گیا، سامنے لایا گیا، اور ہم ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر جس طرح مریض کے ساتھ مرض کے حساب سے برتاؤ کرتا ہے ایسے ہی ہمیں کرنا چاہیے. میرے بھائیوں ساتھیوں، نرمی بہت پیاری چیز ہے. آپ سنیے ایک حدیث رسول کو. ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہی نہیں، صحابہ کرام کے قاتل بھی تھے. صحابہ کرام کے قاتل بھی تھے، ہمیشہ مسلمانوں سے جنگ کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے صحابہ کرام کے خون کے 24 گھنٹہ پیاسے رہتے تھے. 24 گھنٹہ کہاں ملے کوئی مسلمان ذبح کرتے ہیں، کیسے اسلام کو برباد ختم کر دو. ان کا یہی مشن تھا، یہی سوچ تھی. نام یاد کر لیجیے کیا؟ ثمامہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ثمامہ بن عسال جیسی اولاد عطا فرمائے. آمین آمین. بولو بھائی، ابھی اولاد کی خواہش ہے. آمین آپ سب کو بھی. ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے قبضے میں آ رہے ہیں، قیدی بن کر. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دے دیا صحابہ کرام کو کہ ان کو لے جاؤ مسجد نبوی کے کسی کھمبے میں باندھ دو. صادق مسجد نبوی کے کسی کھمبے میں باندھ دو. خلاصہ یہ ہے کہ ثمامہ بن عسال کے ساتھ صحابہ کرام نے بہت ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور خود اللہ کے رسول اکرم نے پوچھا اے ثمامہ کیا چاہتے ہو؟ ثمامہ نے کہا ان تقتل زیادہ نہیں، اگر آپ قتل کریں گے تو بھائی میں نے بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا، بدلا ہو، اور اگر آپ احسان کر دیں تو میں شکر گزار ہوں گا. اللہ کے رسول نے کوئی سختی کا برتاؤ. کون ہے
رسول کے دشمن، صحابہ کرام کے قاتل، اسلام کے پودے کو اس کے باغ ہی میں ملیا میٹ کر دینے والا کا ارادہ رکھنے والے سمامہ بن اسال، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے بہت ہی اچھے اخلاق اور برتاؤ کا معاملہ کیا، اور اللہ کے رسول نے سمامہ کو چھوڑ دیا۔ سمامہ گئے کھجور کے باغ میں غسل کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا بات ہے سمامہ؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ برا چہرہ میری نگاہ میں کوئی چہرہ نہیں تھا، اور آج آپ سے زیادہ پیارا چہرہ کوئی چہرہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شہر سے زیادہ برا شہر ہماری نگاہ میں کوئی شہر نہیں تھا، اور آج آپ کی شہر سے زیادہ پیارا کوئی شہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس دین سے زیادہ برا دین، گھٹیا دین ہماری نگاہ میں کوئی دین نہیں تھا، اور آج اس دین سے زیادہ محبوب دین کوئی نظر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مقدر تھی سمامہ کی، لیکن یہاں کچھ اسباب اور علل اور وجوہات بھی تھے، صحابہ کرام کے اچھے برتاؤ اور اللہ کے رسول کے اچھے اخلاق، نرمی اور پیار محبت میرے بھائی صاحب۔ اسی طریقے سے صبر بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ دعوت و تبلیغ، بھلائی کا حکم دینا یا برائی سے روکنا، یہ وہ کانٹا دار راستہ ہے جس پر بڑے آرام کی امید کر کے نہ نکلیے۔ چاروں طرف کانٹے لگے ہوئے ہیں، شیطان بھی بھالے بچے اور مان میزائل کتنے لگائے ہوئے ہیں، شیطانی صفت بھی لگائے ہیں، اور ہمارے اور آپ آسا اسلامک سینٹر کے پروگراموں میں آنے والوں کے لیے تو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اٹھا لیجیے صحابہ کرام کی پوری سیرت پاک۔ صحابہ کرام بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے جب نہیں نکلے، جہاں بھی گئے جب ان کا خیر مقدم کیا گیا، ان کے لیے آرام کے ذرائع تلاش کیے گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، آگ پہ لٹایا گیا، چاچیوں چچاریوں میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا، اور ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ جب کلمہ توحید کا اقرار کیے اور کلمہ شہادت کے گویا ہوئے اور حقیقت اسلام اور حقیقت لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر کے جب قبول کیا اور جب اسلام کی دعوت دینے کے لیے اٹھے، سارے کفار مکہ پل پڑ گئے۔ ساری چیزوں پر صبر کرنا ضروری ہے، اور وقت نے منع بتلاتا کہ صحابہ کرام نے بھلائیوں کے حکم دینے کے راستے میں، برائیوں سے روکنے کے راستے میں کیا سکتے ہیں۔ ایک نقطہ اور، ایسا نہ ہو کہ کھائی بھلائی کا حکم دیتے جاؤ، نماز پڑھو نماز کی فضیلت، وضو کرو وضو کی فضیلت، حج کرو حج کی فضیلت۔ بہت سارے لوگ ہیں خالی فضیلت کی بیان کر رہے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو ضعیف، دونوں ساتھ ساتھ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ بھلائی کا حکم یہ نہیں کہ بھلائیوں کا تو ہم پرچار کرتے جا رہے ہیں، بھلائیوں کی دعوت دیتے جا رہے ہیں، اور قوم کے اندر برائی موجود ہے، برائی سے نہیں روک رہے ہیں۔ بھلائیوں کے پھیلانے کی تو بہت کوشش کر رہے ہیں اور برائیوں سے روکنے کی طاقت ہے۔ اگر ہم قوم کے اندر بھلائی پہنچانا چاہتے ہیں، اگر ہم قوم و سماج کو یا اپنے کسی متعلق کو بھلائی کے ڈگر پر لانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اسے برائیوں سے روکنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ، کلمے کے اندر کیا ہے؟ لا الہ۔ سب سے پہلے اپنے دل کے اندر جو سب سے بڑی برائی ہے، اپنے دل کو صاف کر لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کلمے کے اندر؟ پہلے دل کی صفائی کی نا، موجود غلاظتوں سے، موجود برائیوں سے پہلے دل کی صفائی کی، کفار کی نہیں یا سب کی نہیں، اس کے بعد خیر لانا۔ تو سب برائیوں کا سے روکنا اور بھلائیوں کا حکم دینا، یہ دونوں ساتھ ساتھ کام ہوگا میرے بھائیوں ساتھ۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھ، اگر ہم نے اس نیک عمل کو چھوڑ دیا تو بہت سارے برے حالات سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اور سارے جناتوں کو ایک عظیم ترین حکمت اور بلند بالا مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سارے انسانوں کو، سارے جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تاکہ سارے لوگ، سارے انسان اور جنات صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرمانبرداری کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ سے عداوت نہ کریں۔ اور میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کی
हुक्म पर अमल करें, अल्लाह की रोकों से, रोकी हुई चीजों से रुकें और लोगों को रोकी हुई चीजों से रोकने का जरिया और सबब बने। चुनाचे मेरे भाइयों साथ ये बात याद रखिए, अपने मकसद हयात में हमें क्यों पैदा किया गया, हमारी तखलीक अल्लाह ने क्यों किया, और ये बात जान लीजिए जो कहने के लिए नहीं है, सुनने के लिए नहीं, गौर करने के लायक है। हर एक को रब्बे जुल जलाल के दरबार में खड़ा होना है और अल्लाह ताला जहां अरकान ईमान, अरकान इस्लाम, इबादत के बारे में सवाल करेगा, वहीं पर यह भी सवाल करेगा, ऐ मेरा बंदा, तू लोगों को भलाई का अपनी ताकत के हिसाब से हुक्म दे सकता था, लोगों को बुराई से रोक सकता था, इस जिम्मेदारी को तूने क्यों नहीं निभाया? तो सकेगा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे रब की कसम, अल्लाह ताला कहता है सूरह हिज्र के आयत नंबर 92 के अंदर, अल्लाह तुम्हारे रब की कसम, हम सारे लोगों से उनके सारे करतूत के बारे में जरूर पूछताछ करेंगे। अल्लाह नहीं पूछेगा आपके कंपनी में इतने गैर मुस्लिम थे, इतने बेनमाजी मुसलमान थे, आपके पड़ोस में ये थे, आपके पड़ोस में ये थे, आपके साथी ये थे, आपके साथी ये थे, आपकी बीवी ऐसी थी, आपका बच्चा ऐसा था। अल्लाह जानता नहीं? अल्लाह जानता नहीं आपने क्या किया? पूछेगा कि नहीं पूछे? तो मेरे भाइयों हमें सवाल जवाब देना अल्लाह क्या जरूर करेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ मेरे भाइयों साथियों, हमें चाहिए कि उस भयानक रिजल्ट पर निगाह रखें जो भयानक हादसा हमारे लिए या हमारी ज़ुर्रियत औलाद के लिए या हमारी समाज के लिए आने वाला है। इस काम के छोड़ देने की वजह से, भलाई का हुक्म देने और बुराई के रोकने का काम जो है, इसके छोड़ने से जो खतरात आने वाले हैं मेरे भाइयों, उस पर हमें निगाह होनी चाहिए। क्या खतरा हो सकता है मेरे भाइयों? सबसे पहली बात को जान लीजिए कि अगर हमने भलाई का हुक्म देना और साथ ही साथ बुराई से रोकने का काम और फरीजा छोड़ दिया तो अल्लाह की रहमत से हम दूर कर दिए जाएंगे, अल्लाह की रहमत से हम दूर कर दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लुइनल्लज़ीना कफरू मिन बनी इसराईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फ़अलूहु लबीसा मा कानू यफ़अलून। सूरह माइदा आयत नंबर 78 और 79। अल्लाह ताला फरमाता है बनी इसराइल के काफिरों पर दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की जबान से लानत की गई क्योंकि ये नाफरमानियां करते थे, उनके नाफरमानियों की वजह से लानत करते थे, लानत की गई। और नाफरमानियों में से जहां बहुत सारी नाफरमानियां थी, उन्हीं बड़ी नाफरमानियों में से एक नाफरमानियां थी कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फ़अलूहु, अपने गलत किए हुए कामों से लोगों को रोकते थे। तो गोया अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर दाऊद, दो नबियों की जबान से, दाऊद और ईसा की जबान से अलैहिस्सलाम लानत किया। लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से दूरी, अल्लाह की रहमत से दुष्कार किया जाना, अल्लाह की रहमत से भगा दिया जाना। तो अगर हमने बनी इसराइल ने किया तो उन पर लानत हुई, और अगर हमने बनी इसराइल के रविश को अख्तियार करके हमने इस फरीजे को छोड़ दिया तो क्या हम अल्लाह की रहमत के करीब रहेंगे? तो ये एक ऐसी नेमत, ऐसा फरीजा जिसके छोड़ने वाले अल्लाह की रहमत से दूर कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से एक बात और सुन लीजिएगा मेरे भाई, जैसा कि हदीस के अंदर आ चुका है, अगर हम भलाई अपनी ताकत के मुताबिक भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने से बाज आ गए, हमने इस जिम्मेदारी को निभाया नहीं, तो हम दुआ करेंगे, हमारी दुआ कबूल नहीं। जैसा कि हदीस में आ चुका है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कसम ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर अपनी तरफ से अजाब भेज देगा। और उन्हीं अजाब में से एक अजाब में मुख्तलिफ तरह का अजाब भेज देगा, उन्हीं अजाब में से एक अजाब ये होगा जो सबसे बड़ा अजाब होगा कि तुम दुआ करोगे, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगी। मेरे भाइयों साथियों, जरा गौर करें, जरा सोचें इस हदीस को, क्यों दुआ कबूल नहीं होगी? क्योंकि भलाई का हम हुक्म दे सकते थे, बुराई से हम लोगों को रोक सकते थे, और हमने जिम्मेदारी इसलिए दुआ नहीं। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, दुआ के
آنے کا ذرا صدمہ اور حقیقت ذرا ہم اپنے ذہن و دماغ میں حاضر کریں. یہ وہ حقیقت ہے میرے مسلمان بھائیوں جس سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دہل جاتے ہیں, خوف و دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر انسان کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جائے, اگر انسان کے لیے وہ سب سے بڑا دروازہ جس دروازے کے کھلنے سے دوسری نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں, اگر ایسا دروازہ بند ہو جائے, دعا کے قبول ہونے کا دروازہ اگر بند ہو جائے, اللہ کی رحمت سے اگر انسان دھتکار دیا جائے, تو کیا حال ہوگا اس انسان کے؟ کیا اس کا یہی حال نہیں ہوگا کہ ایک آدمی صحرا بیابان کے اندر ہے, چٹیل میدان کے اندر ہے, اکیلا ہے, بے سر و سامان ہے, اور کوئی معاون مددگار نہ ہونے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا, لو اور تپش سے نہیں بچا سکتا. جب اللہ کی رحمت سے ہم دھتکار دیے گئے, ہماری دعائیں اگر نہیں سنی گئی, ہم نے مدد مانگی مدد نہیں آئی, ہم نے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا قبول نہیں ہوئی, تو میرے بھائیوں کہاں جائیں گے؟ کس در پر ہم جائیں گے؟ کون ہمیں پناہ دے گا؟ کون ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا؟ کون ہمیں ہماری مشکلات میں کام آئے گا؟ لہذا میرے بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کی ہوئی دعاؤں کو قبول فرمائے, ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا رہے, ہمیں بھگائے نہیں, تو ہمیں بھلائی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے لوگوں کو روکنا چاہیے. میرے بھائی کے ساتھیوں, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم, قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم. اللہ کے رسول نے فرمایا, لوگوں کو بھلائی کا حکم دو, لوگوں کو برائی سے روکو, اس سے پہلے کہ تم دعا کرو تمہاری دعا قبول ہو. گویا اس فریضے کے چھوڑنے سے دعائیں رد کر دی جائیں گی. میرے بھائیوں ساتھیوں, مختلف قسم کا عذاب بھی اللہ دے گا اس فریضے کے چھوڑنے کو. جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنا ان الناس اذا رأوا منکر فلم یغیروا اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب. جب لوگ کھلا برائیاں دیکھنے لگیں اور برائیوں سے لوگوں کو نہ روکیں, تو اللہ تعالیٰ ان ساروں کو عذاب سے دوچار کر دے گا, جیسا کہ بنی اسرائیل کا حادثہ ہوا میرے بھائی. اور اگر اس فریضے کی ادائیگی میں ہم نے لاپرواہی کی, سستی کی, کاہلی کی, احساس نہیں کیا, تو سماج کے اندر حیوانیت عام ہوگی, درندگی پھیلے گی, ظلم و زیادتی ترقی پائے گا, اور اس کے علاوہ دوسری ہلاک کر دینے والی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی, جس سے ہم بھی تباہ ہوں گے دنیا میں بھی, اور ہماری اولاد بھی تباہ ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر اس فریضے کی ادائیگی کا احساس نہ پیدا ہوا اور ہم نے نہیں کیا, تو میرے بھائیوں دینی شعار مزمحل اور کمزور ہوتے جائیں گے, دینی شعار کمزور پڑتے جائیں گے, دینی نشانیاں مدھم ہوتی چلی جائیں گی, دین کا رواج کم ہوتا چلا جائے گا. مثال کے طور پر میرے بھائیوں ساتھیوں, آج قمار بازی, جوا سٹا یا تھائلینڈی جسے کہتے ہیں, یا نماز کا چھوڑنا, یا بے پردگی, یا اس کے علاوہ اور خرابیاں کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں, اور اس میں اچھے بھی ملوث ہوتے جا رہے ہیں, سماج کی خرابی. اب اگر ہم لوگ ایسی بڑی بڑی بیماریوں کے لیے روک کا انتظام نہیں کریں گے, ان کے برے راستے سے ان کے چہرے کو کسی حکمت عملی اور اچھی تدبیر سے پھیر کر کے نیکی کی طرف نہیں لگائیں گے, تو میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ آج ہم تو قمار بازی سے بچے ہیں, سود بیاج اور سطے سے بچے ہیں, بے پردگی سے بچے ہیں, نماز روزہ کے پابند ہیں, لیکن ہمارا مسلمان بھائی یا ہماری آنے والی نسل ان گندگیوں سے نہیں بچ پائے. تو میرے بھائیوں یہ خطرہ ہے. لگے ہاتھ میرے بھائیوں, لگتا ہے تھک چکے ہیں, لیکن 10 منٹ کے لیے اور سنیں میرے بھائیوں اور ساتھیوں. اسلام وہ دین فطرت ہے جو انسانی ساری, چاہے وہ جسمانی ہو, چاہے وہ نفسانی ہو, چاہے وہ روحانی ہو, چاہے وہ سماجی ہو, ساری ضروریات کی تکمیل کرتا ہے. دین اسلام رحمت سے بھرا ہوا وہ دین ہے جو انسانی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی تلاشنے والوں کے لیے منتخب فرمایا ہے. اسلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے چنا, سارے لوگوں کے لیے چنا ہے. اسلام یہ مسلمانوں ہی کا دین نہیں ہے, سارے لوگوں کے لیے دین ہے. سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو منتخب فرمایا ہے. اور میرے بھائیوں ساتھیوں, دین اسلام ہی ہر طرح
طرح کی کامیابی کا ضامن دین ہے. اگر آپ ہر طرح کی کامیابی چاہتے ہو، اپنے سارے پلاننگ اور کام میں سفلتا پراپت کرنا چاہتے ہو، تو دین اسلام کو اپناؤ، دین اسلام پر عمل کرو. ہر طرح کی کامیابی کا راز دین اسلام کے اندر ہے میرے بھائیوں، اور اسی کے ذریعے سے ہم ترقی پا سکتے ہیں، اسی کے ذریعے سے ہم تنزلی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں میرے بھائیوں اور ساتھیوں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اور خاص طور پر آج میں قوم مسلم کو، مسلمانوں کے گھر کے بچے کو یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. میرے بھائیوں، اسلام کی تعلیم حاصل کر کے جاؤ، اور پوری دنیا کے اندر جہاں تک آپ جا سکتے ہو، غیر مسلموں تک اسلام کی حقانیت کو لے کر کے، اسلام کی رحمدلی کو لے کر کے، اسلام کے عدل و انصاف کو لے کر کے، اسلام کی مساوات کو لے کر کے، اسلام کے اندر جو کامیابی کے راز ہیں، اسلام کا پیغام لے کر کے، اسلام کا سندیش لے کر کے سارے لوگوں تک کلمہ توحید کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ ہے. غیر مسلموں کو ہو سکتا ہے جہالت وجہ ہو سکتا ہے اسلام صحیح ڈھنگ سے ان تک پہنچانا ہو. لہذا میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. حکم دیا کہ اپنے رب کی راہ کی طرف، اپنی جماعت کی راستے کی طرف نہیں، اپنے مشن کی طرف جو ہم نے بنا رکھا ہے، ہم نے جو بنا رکھا ہے اس کی طرف نہیں، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، حکمت کے ذریعے، وحی کے ذریعے، وحی پیش کرو ان کے سامنے. لوگوں کو بلاؤ اپنے رب کی جانب، اپنے رب کی ڈگر کی جانب، وحی کے ذریعے. اور وحی کیا ہے؟ وحی جلی قرآن کریم، وحی خفی سنت رسول. غیر مسلموں میں یا ہر گمراہ کو ہدایت کی ڈگر دکھانے کا سارا علم قرآن اور حدیث رسول میں موجود ہے. کچھ اپنی طرف سے گڑھنے کی ضرورت یا بنانے کی ضرورت نہیں. اپنے رب کی طرف دعوت دو، حکمت کے ذریعے سے اور نصیحت کے ذریعے سے، اور اگر بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت ہو تو اچھا انداز. میرے بھائیوں ساتھی، ہم تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے مسلم قوم میں شرک پایا جا رہا ہے، کفر پایا جا رہا ہے، عرسیں منائے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. لیکن ہمارے دل میں اس بات کا احساس کیوں نہیں جاگتا کہ برادران وطن یا ہمارے ہندو متر جن تک کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیغام نہیں پہنچ سکا ہے، ان تک ہم کیوں نہیں پہنچا رہے؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا کوئی حق پسند انسان، میں صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کر رہا ہوں، میں ساری دنیا کی انسانیت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی حق پسند انسان اپنے جیسے کسی انسان کو نرک اور جہنم میں ڈالنا پسند کرے گا، جہنم کے راستے پہ چلنا پسند کرے گا؟ حقیقت میں اگر وہ انسان ہے جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، وہ اس چیز کو پسند ہے. اور مسلمانوں کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، مسلمان دیندار کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے. لہذا انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جہنم کے راستے سے نکالیں اور جنت کے راستے پہ چلائیں. اور جان لیجیے، جو شخص نیکی کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کر کے سارے عالم مسائل کو جھیلتے ہوئے اللہ کی مرضی تلاشنے کی خاطر اگر یہ فریضہ انجام دیتا ہے، غیر مسلموں میں اسلام کا کام کرتا ہے، اور غیر مسلموں میں اسلام کا کام کرنے کے لیے منہج رسول کو، منہج صحابہ کو اختیار کرتا ہے، یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو منہج صحابہ سے یا منہج رسول سے یا منہج اہل قرون سے مختلف نہیں ہے، تو میرے بھائیو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سورہ فصلت آیت نمبر 33. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے پیاری بات، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اس کی طرف اللہ، اور صرف بلانے ہی کا کام نہ کرے، سیدھی تو بہت بات دیتے، ایسی کوئی بات دیے بس مسلمانوں کو وعمل صالحا، اور کیا کرے؟ نیک عمل.
اس سے اچھی بات اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور یہ کہے کہ میں مسلمان، اس سے اچھی بات کسی کے نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں ساتھ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے، وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، واللہ لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر تمہارے ذریعے کسی ایک کو اسلام کی ہدایت مل جائے، کسی ایک کو معظم بھائی ہدایت مل جائے ایمان کی، اسلام کی، توحید کی، تو اس ایک آدمی کا ہدایت پانا آپ کے لیے دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، جو لوگوں کے ایمان لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں ساتھ صحابہ کرام نے اس مشن کو آگے بڑھایا، یہ نہیں کہ توحید کی چاشنی محسوس کی گلے کے اندر، ایمان کی مٹھاس کو گلے کے اندر محسوس کیا اور دوسروں کو اس چاشنی سے محروم رکھا، نہیں میرے بھائی ساتھیوں۔ دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے کپتے ہوئے صحراؤں میں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، صحابہ کرام نے اسلام کو اپنی ہمت کے ذریعے اور حق کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ کیا صحابہ کرام کا جذبہ مار کاٹ تھا؟ نہیں میرے بھائی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بزور قوت پھیلا، وہ اسلام کو پڑھیں، اور جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے واقعات کو پڑھیں۔ اسلام اپنے عمدہ اعلیٰ ترین بلند و بالا مقاصد اور خوبیوں کے ذریعے پھیلا میرے بھائی۔ روبیوں کے ذریعے اسلام نہ پھیلا ہے نہ پھیلے گا، طاقت کے ذریعے نہ اسلام نہ پھیلا نہ پھیلا۔ اور اس کی زندہ مثال کیا صحابہ کرام سارے لوگوں تک پہنچ رہے تھے؟ ہندوستان کو محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے فتح کیا تھا، ہندوستان کو محمد بن قاسم، سندھ کو محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے فتح کیا تھا۔ کیا جتنے ہندوستان کے اندر مسلمان پائے جا رہے سب تلوار کے جس مسلمان ہونے میرے بھائیوں نہیں؟ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر ہنر پیدا کریں، اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر شوق پیدا کریں، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائی، اور الحمدللہ الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے، مزید قوت دینے کی ضرورت ہے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ احسا اسلامی سینٹر ہی کو نہیں، جتنے دینی اور دعوتی مراکز پوری دنیا میں پہنچائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے بانین اور کام کرنے والوں کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، ہمت و صداقت۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ اسلام کے سچ ہونے کا ترک ہے، یہ اسلام کے صحیح ہونے کی دلیل ہے کہ کتنے لوگ ڈیلی مسلمان ہو رہے ہیں، ڈیلی مسلمان۔ میں اپنے برادران وطن یا اپنے ان ہندو متروں سے، اپنے عیسائی بھائیوں سے میں کہنا چاہوں گا، دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ذرا اس بات پر کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ آپ اسلام کے خلاف پروپگنڈے کرتے ہو، آپ اسلام کو برباد کرنا چاہتے ہو۔ سنو، جاؤ پڑھو، لوگوں سے پوچھو، لوگوں کو جانچو کہ لوگوں نے اسلام کیوں قبول کیا ہے میرے بھائی۔ اسلام اپنے بلند بالا تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے میرے بھائی صاحب۔ الحمدللہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، الحمدللہ اللہ اور بڑھا، آپ کے احسا اسلامی سینٹر سے پچھلے پورے سال میں 801 آدمی مرد اور عورت بنا کے مختلف یونیورسٹیوں کے لوگ اسلام لائے۔ اللہ ان کو اسلام پر قائم و دائم رکھے، ثابت قدم رکھے۔ ایسے بتا دیکھیے، جبیل دیکھیے کتنے ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے میرے بھائیوں؟ اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے، کیونکہ آپ اگر نئے مسلمان ہونے والوں کے واقعات پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کفے افسوس ملیں گے۔ کتنے ایسے مسلمان نئے مسلم اسلام کو قبول کرتے ہیں، وہ رو کر کے شکایت کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ میں 12 سال سے سعودی عرب کے سرزمین میں ہوں اور میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا، اللہ ان کی اولاد کو مسلمان بنا دے، توحید والا بنا دے، اور ان کو دنیا آخرت کی ہر پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس میں ان کو جوڑے کے ساتھ رکھنے والا۔ شکایت کرتے ہیں میں 13 سال سے سعودی عرب کے سرزمین میں ہوں، 12 سال سے میرے ساتھ مسلمان بھی ہیں، یہ بھی ہیں وہ بھی، آج تک مجھے اسلام کے بارے میں کہیں کسی نے نہیں بتایا۔
کتنے آگے شکایت کرتے ہیں میرے بھائی ساتھی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، اس کو پڑھ کر کے یا مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر کے، ان کی عبادتوں کے رسم و رواج کو دیکھ کر کے، ان کے اسلامی شعار کو دیکھ کر کے میں اسلام قبول کرنا چاہتا، لیکن کوئی نہیں تھا جو اسلامی سنت پہنچا سکا۔ میرے بھائی ساتھی، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اگرچہ خود ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ خود ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم ازالہ الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہم اٹھیں اور اسلام کی خدمت کریں۔ ہم جب فجر کے اٹھیں اور جب بستر پر سونے کے لیے جائیں تو ہم سوچیں آج ہم نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے، عمل کر کے اور اسلام کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ بہانہ نہیں بنا سکتے ہیں آپ کہ ہم غیر مسلموں میں اسلام کے کام کرنے کا طریقہ، الحمدللہ سب کچھ حاضر ہے، سب کچھ حاضر ہے میرے بھائی۔ آپ جب بھی چاہیں احسا اسلامی سینٹر میں ہو یا سعودی عرب کے کہیں سرزمین کے کہیں بھی ہو، آپ اسلامی سینٹروں میں جا کر کے جس زبان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہو اس میں کتابیں موجود ہیں، سیڈیاں موجود ہیں، پیسے بھی نہیں معظم بھائی خرچ کرنے۔ ذرا ہمیں احساس کریں، آپ جتنے لوگ ہیں یا ہم جتنے لوگ ہیں، ہمارے پاس پڑوس میں ایسے لوگ ہیں کہ نہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ ہاں میرے بھائیوں، قدر روڈ پہ آپ جائیے تو چھٹی کے دن لوگوں کے ہاں کام کرنے کے لیے لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی گاڑی والا آئے اور لے کے جائے۔ اچھی چیز ہے، جس کے حالات کی تلاش ہونی چاہیے، لیکن ہم میں سے ہم بھی اور آپ بھی نئے عزم کے ساتھ جانا چاہیے، ہم میں سے کتنے لوگ اب تک یہ کوشش کر چکے ہیں کہ جتنے ہمارے پہچان کے غیر مسلم ہیں یا نہ بھی پہچان کے ہیں ان تک کم سے کم اسلام کے پیغام کو پہنچائیں۔ یہ کیا اسلامی سینٹر ہی کے دائیوں کی ذمہ داری ہے؟ برا نہ لگے میرے بھائی، میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اسلام کی دعوت دینے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک وزنی لکڑی ہے جس کے ایک کونے کو عطا سعیدی پکڑی ہوئی ہے، ایک کونے کو فضیلت الشیخ عبد الحادی پکڑے ہوئے ہیں، ایک کونے کو شیخ ناصر مدنی پکڑے ہوئے ہیں، ایک کونے کو شیخ افروز مدنی پکڑے ہوئے ہیں اور دوسرے دعا لادی ہوئی، اور آپ لوگ اس لکڑی کے چاٹ پر سوار ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ آؤ لوگوں، یہ ہمارے لوگ ہیں جو بیچارے ہمارے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، آؤ ہم لکڑی اٹھانے میں ان کی مدد کریں۔ ہاں سر، ہمیں لکڑی اٹھانے میں دعوت کا کام صرف اسلامی سینٹروں کے ذمہ داروں کا کام نہیں میرے بھائی، یہ دعوت کا کام امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا کام آپ کا ہے، سارے لوگوں کا ہے، اپنی طاقت کے مطابق۔ لہذا میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں میں بھی دین کو پھیلائیں، بھلائی کا حکم دیں مسلمانوں کو، برائی سے روکیں۔ اور آپ جانتے ہیں سب سے بڑی برائی کفر ہے، سب سے بڑی برائی شرک ہے۔ کفر اور شرک کو اچھے اخلاق کے ذریعہ، اچھے تدابیر کے ذریعہ آپ ختم کریں اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں، ملکوں کے حکمرانوں تک، بڑی بڑی طاقتوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اگر تم اپنے ملک کے اندر امن و شانتی پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے ملک کو مالدار ملک بنانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے ملک کے اندر سے ساری خرابیاں ختم کرنا چاہتے ہو تو اسلام کو قبول کرو، اسلام کی سیاست کو پڑھو، اسلام کو پڑھو اور اسلامی سربراہوں کو پڑھو میرے بھائی صاحب۔ اور اس میں ہمارے دل میں دعوت اللہ کے کام میں اگر ہمارے دل میں شیطان کہیں وسوسہ پیدا کر رہا ہے، ڈر پیدا کر رہا ہے، تو ہمیں شیطان سے نمٹنا چاہیے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے میرے بھائیوں تو اللہ ہماری مدد کرے گا، ہمارے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ ہم سیڈیوں کے ذریعہ، ہم کتابوں کے ذریعہ، ہم کیسٹوں کے ذریعہ، ہم انٹرنیٹ کے ذریعہ، میرے بھائیوں ساتھ انٹرنیٹ کی خباثت آپ سب جانتے ہیں، اور کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس انٹرنیٹ ہے۔ آپ تو بنا انٹرنیٹ کے، لیکن انٹرنیٹ میں سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہم ڈال رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اسلام کا کوئی پیغام بھی ڈالا؟ اور الحمدللہ بہت سارے احباب ہیں آپ ہی میں سے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ کیا ہم 10-20 ریال کی کتاب خرید کر کے یا CD خرید کر کے اپنے
اپنے کسی غیر مسلم دوست کو نہیں دے سکتے ہیں؟ اور سینٹر میں فری مل رہا ہے میرے بھائیوں. لہٰذا میرے بھائی ہم ٹارگٹ بنا لیں. ہم یہ آج سوچ کے اٹھیں، ہم جاگ کے اٹھیں کہ ہم قوم کو جگائیں گے. خود جاگیں گے، قوم کو جگائیں گے. ہم خود خواب غفلت سے، ہمارے اوپر جو خواب غفلت کا موٹی چادر پڑی ہوئی ہے، اس کو ہم جلا دیں گے اور جاگ کر کے قوم و ملت کو ہر حیثیت سے جگانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، منہج کے مطابق جو آپ نے پیش کیا ہے غیر مسلموں کو دعوت دینے میں، مسلمانوں کی رہنمائی کرنے میں، اس کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین ہمارے اندر، ہمارے ان بھائیوں کے اندر ہمت دے، استقامت دے اور صبر دے کہ وہ دین کی خدمت کرنے والے بن جائیں. اللہ العالمین تو ہمیں بھلائی پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. بھلائی کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرما اور برائی سے نیک نیتی کے ساتھ روکنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.